السلام علیکم کلاس. ہوپ یو آل آر فائن. اس سے پہلے ابھی تک ہم لوگوں نے ذرا سا جو ہمارا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا سبجیکٹ تھا اس میں ہم لوگوں نے ڈفرینٹ بیسکس آف سوشولوجی پڑھا تھا, اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سوشل پروسیسز پڑھے تھے کہ کس طریقے سے سوشل پروسیسز ہوتے ہیں, سوشل گروپس فارمیشنز ہوتی ہیں, سوشل نارمز ہوتے ہیں, اور یہ تمام چیزوں کو کس طریقے سے ہم لوگ بزنس اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں استعمال کر سکتے ہیں فار دا ویلفیئر اور ویل بینگ آف این آرگنائزیشن. ہم لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں سوشل پروسیسز کی, ایسوسیٹیو یا ڈسوسیٹیو پروسیسز کی, یا ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈفرینٹ نارمز اور کلچرز کی, تو وہ ہمیں ایک آرگنائزیشن کے لیے ایک آرگنائزیشن کا کلچر ڈیفائن کرنے میں کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور ہمیں ڈفرینٹ لوگوں کا جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں, ڈفرینٹ نارمز ہیں, ان کو ہم لوگ بزنس پریکٹسز میں کس طریقے سے اپنا یوز میں لا سکتے ہیں, کیپنگ ان مائنڈ دا کلچر فار دا کسٹمرز, امپلائیز, دا سپلائی. کس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہمیں ودن دا سبجیکٹ آف سوشولوجی اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے میں آرگنائزیشن کو مینیج کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. Now moving on towards the next topic that is under discussion, that is the deviance and social control. Deviance and social control کی جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس deviance, what is deviance all about? Failure to conform to customary norms is called deviance, and behavior that is contrary to the standards of conduct or social expectation of a given group or society defined as deviance. یعنی یہ کہ جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن کے اندر, اب یہاں پہ کیا ہے, deviance refers towards failure to conform to customary norms, یعنی وہ بیہیویئر جو آپ کا نارمز اور ویلیوز کو کے اگینسٹ جا رہا ہو, سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہ ہو. دیٹ ریفرز ٹوورڈ ڈیوینس. بتاتے خود ڈیوینس کا میننگ کیا ہے, اسٹینڈرڈ بینچ مارک سے آپ جب اپنا ڈیویٹ کرتے ہو, اس سے الگ رخ پہ جا رہے ہوتے ہو. سو دیٹ ریفرز ٹوورڈ دیٹ از دا لٹرل میننگ آف ڈیوینس. اسی طریقے سے جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں سوشلائزیشن, سوشل میں سوشولوجی میں ہم ڈیوینس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ڈیوینس سے مراد کیا ہے, جو اسٹینڈرڈ بینچ مارک ہے, اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے, اسٹینڈرڈ ایکسیپٹیبل نارمز اور کلچر ہے ایک سوسائٹی کے اندر, اس کو ڈیویٹ کرنا, اس سے ہٹ کے لوگوں کا چلنا, دیٹ از کنسیڈرڈ ایز ڈیوینس. سم ٹائمز دا ڈیوینس از ایکسیپٹیبل, ڈپینڈس کہ وہ ڈیوینس کس حد تک اگینسٹ جا رہی ہے. ہر سوسائٹی کا, ہر کمیونٹی کا اپنا نارمز ہوتے ہیں, اپنے ویلیوز ہوتے ہیں. کچھ جگہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کلچر میں ایکسیپٹیبل ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم فورن کنٹریز میں اگر بات کریں تو وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. تو ہم لوگ جب ایون ایتھکس کی بھی بات کرتے ہیں تو ایتھکس میں بھی ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایتھکس جو ہے وہ آپ کی ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس ایٹ ٹائمز سم تھنگ از کنسیڈرڈ گڈ ود ان اے پرٹیکولر سوسائٹی, whereas the same thing is considered bad in some other society. اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہم لوگ, ہمارا کلچر اور ویسٹرن کنٹریز کا کلچر از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہم لوگ کسی بھی اور کنٹری میں بات کریں, ہمارے ایون ہماری ایک کنٹری کے اندر رہتے ہوئے بھی جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے صحیح ہے, یو ہیو دا سٹیز, یو ہیو دا میٹروپولیٹن ایریاز, یو ہیو دا ولیج ایریاز, تو بہت سارے کسٹمری نارمز جو ہیں جو ہماری میٹروپولیٹن سٹیز میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ولیجز میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. فار ایگزامپل فیمیل ورکنگ انوائرمنٹ, فیمیل ورکنگ is very much acceptable in metropolitan cities, whereas totally somehow is not considered, somehow is not considered good or positively seen in the village areas. تو ایون آپ ڈریسز کی بات کرتے ہو یا آپ کے پرٹیکولر آپ کا لیونگ اسٹائلس کی بات کرتے ہو, پروڈکٹس کی بات کرتے ہو, تو دیر آر لاٹ آف تھنگس that are acceptable in the society. And deviance جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس آپ جو acceptable آپ کے نارمس اور کلچرز ہیں
جو آپ کا ٹریڈیشن ہے, جو آپ کے ایکسیپٹیبل ایکٹس ہیں سوسائٹی کے اندر, اس سے آپ ہٹ کے کام کر رہے ہیں. اچھا, ساتھ کے ساتھ جب ہم لوگ ڈیوینس کے ساتھ ہمارے پاس ہمارا جو پارٹ ہے دوسرا, دیٹ از ڈیوینس اینڈ سوشل کنٹرول. اچھا, جب بھی وین ایور you know it very well, whenever a person deviates from the standard acts and norms and values and traditions of the society, they are somehow, that is somehow unacceptable for the society. اب وہ پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی نا کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک unacceptable ہے کہ آپ کے پاس اس کو جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک ڈیویٹ کیا ہوا ہے. ڈیوینس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور کانسیپٹ آتا ہے, دیٹ از دا سوشل کنٹرول. یعنی یہ کہ آپ کے کچھ نارمس اور کسٹمس ایسے ہوتے ہیں, ایتھکس کا ہو, ٹریڈیشنس کا ہو, جو انڈیویجول نیچر کے ہوتے ہیں, انفرادی نیچر کے ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی بندہ اپنے نارمس اور ویلیوز کو موڈیفائی کر کے کام کر رہا ہے تو دے آر سم ہاؤ کنسیڈرڈ ایکسیپٹیبل. اوکے, in my personal life, at times I do whatever I do, that may be acceptable for my own self, but وہی چیز جب میں سوسائٹی کے اندر انکارپوریٹ کر رہی ہوں یا میری وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز, وہ ڈیوینس ان ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے. اور اس وقتوں میں ہمارے پاس جس چیز کی ضرورت آتی ہے, دیٹ از دا سوشل کنٹرول. دس ٹرم سوشل کنٹرول itself is self-explanatory and itself defines کہ کہاں پہ آپ کو کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے in order to bring the people, those who are deviating, those who are showing deviance and deviating from standard norms and traditions of the society, to bring them into control, to bring them towards the standard acceptable zone. اور ان کو لانے کے لیے پھر وہی چیز کہ ہمارے پاس کچھ چیزوں کے جو ہمارے پاس کنٹرول کے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈیوینس کیوں آتی ہے؟ ڈیوینس ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, یعنی یہ کہ ہر بندہ الگ طریقے سے, آل دا پرسن آر ناٹ ڈیوینٹ ایکولی. ڈگری آف ڈیویشن ویری فرام مین ٹو مین, سم آر مور ڈیوینٹ دین ادرس. یعنی یہ کوئی اسٹینڈرڈ اور بینچ مارک نہیں ہے کہ نہیں جی اس نے, ایک بندے نے جو ہے وہ کوئی کام صحیح تھا تو اس سے اتنا غلط کر کے اس نے وہ کیا, ٹھیک ہے نا. ہر بندہ اگر میں کہوں کہ اوکے صحیح ہے, کسی ہم لوگوں کے لیے سچ بولنا ایک اسٹینڈرڈ وہ ہے, اچھا طریقہ کار ہے, تو کوئی دوسرا بندہ جو ان ایکسیپٹیبل ہے, جھوٹ بولنا ہر سوسائٹی میں ان ایکسیپٹیبل ہے. اب وہ بندہ جھوٹ کتنا بول رہا ہے, کوئی تھوڑا جھوٹ بول رہا ہے, کوئی زیادہ جھوٹ بول رہا ہے. اب چیٹنگ, فراڈ ہر سوسائٹی میں ان ایکسیپٹیبل ہے, کوئی تھوڑی چیٹنگ کر رہا ہے, کوئی زیادہ چیٹنگ کر رہا ہے. سو آپ کے پاس یہاں پہ کوئی اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے. دیٹ ڈیویٹس, the deviation level varies from person to person. Deviation in culture, deviation of norms is the violation of cultural ways of living, as the customs, rituals and conventions of a culture are different, so the level of deviation is also different for different countries. Customs, rituals and conventions of a culture are broken when there is deviation by the people. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب ایک کلچر میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کلچر میں لیٹ سے اگر میں کہوں کہ پرٹیکولر ٹائپ کی ڈریسنگ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے, اور دوسرے آپ اس میں کلچر میں بات کر رہے ہوتے ہو تو دیٹ از ایکسیپٹیبل سم ہاؤ. اور یا پھر پرٹیکولر چیزوں کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں, کون سی چیزیں حرام ہیں ہمارے کلچر میں, اور آپ دوسرے کلچر میں بات کرو تو وہاں ٹوٹلی ایکسیپٹیبل ہے. آپ کی سوسائٹی میں اگر وہ چیز کوئی کنزیوم کرے گا تو وہ ڈیویشن کہلائے گی. لیٹ سے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں there are certain cultures that are vegetarian in nature, جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں, جو بالکل آپ کے پاس میٹ کنزمپشن نہیں کر رہے ہوتے. تو اب کیا ہے, ان کے لیے ہم لوگ جو ہے ہمارا, اگر ان کے کلچر میں کوئی میٹ یا ڈیری پروڈکٹس کی کنزمپشن کر رہا ہوتا ہے پرٹیکولر پروڈکٹس کی, تو وہ ان کے کلچر سے ڈیوینس ہے. ہمارے کلچر میں میٹ وغیرہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اوکے صحیح ہے, حلال ہے, ہم لوگ وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از پرفیکٹ.
مگر جب ہم لوگ اگر ہمارے اس میں جو حرام ہے، جب ہم لوگ حرام حلال کا کانسیپٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوکے اب یہاں پہ میٹ کون سا، سرٹن اینیملز ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں دوز آر ناٹ حلال ان اسلام، ہم اس کو نہیں کنزیوم کر سکتے، تو وہ ہمارے کلچر میں ڈیوینس ہے. So one has to keep in mind that as the cultures and norms and rituals of different societies are different in nature, so certain تو ادھر ہی اس کے مطابق ادھر کی ڈیویشن بھی الگ الگ ہوگی. Deviation in the society, deviation of norms happen in society. By this act, the bonds of social groups are broken. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو تو کہ سوسائٹی کے اندر کیا کلچرل نارمس پریویل کر رہے ہیں. ڈیویشن اینڈ سوشل چینج از بریکنگ آف سوشل نارمس. اب کلچر اور سوسائٹی ہم نے اوپر بات کی. ایک چیز جو ہم لوگ تھرو آؤٹ کلاس میں ڈسکس کرتے رہے تھے وہ تھا دا نیو ٹرمینالوجی دیٹ از ناؤ ان یوز، دیٹ از دا سوشیو کلچرل انوائرمنٹ. اور ہم نے بات کی تھی کہ سوشیو کلچرل انوائرمنٹ کی جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں بیکاز رائٹ ناؤ ود دا گلوبلائزیشن ڈفرینٹ کلچرز آر منگلڈ ٹوگیدر، اور اب وہ جتنا زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منگل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ایک نیا کلچر اراپٹ ہو کے آ رہا ہے دیٹ میں بی کنسیڈر. تو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کلچر از اے لانگ ٹرم سینیریو دیٹ پریویلز over a period of time, over generations, where society جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو societal norms کیا ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ کلچر کے لوگ بھی اگر کوئی ایک پرٹیکولر assimilation اور amalgamation کے نتیجے میں ایک نیا ٹرینڈ ہم لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں یا میٹروپولیٹن سٹیز میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز وی کین سی کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اوکے صحیح ہے آپ کے ولیج ایریاز میں پرٹیکولر کلچرز ہوتے ہیں، مگر جو میٹروپولیٹن سٹیز ہے لائک کراچی میں اگر میں بات کروں تو کراچی میں ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ موجود ہیں اور وہ تمام کلچر کے لوگ اپنے اپنے کلچر کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ آ کے ایک نیا یونیفارم کلچر اڈاپٹ کیا ہے. کچھ چیزیں اپنے کلچر کی دی ہیں اور کچھ چیزیں ان دوسروں کے کلچر کی لی ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے، اب ڈیویشن سے کیا مراد ہے کہ آپ کا یہاں پہ سوشل ویلیوز جو اسٹینڈرڈ ہر جگہ کی الگ الگ ہو جاتی ہیں ان کو. Deviation in social change, deviation is breaking of social problems. It always creates social problems because that is somehow unacceptable attitude in the society. ہر سوسائٹی میں ethics اور acceptance کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور وہ آپ کے نارمز جو ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں ان کے جو بیک گراؤنڈ میں ریزن ہے اگر وہ اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو آپ اس ریزن کو کیا کر رہے ہو، وائلیٹ کر رہے ہو. The society attempts to solve these problems by changing laws according to requirement of society. This process brings about social changes. Social control جیسے ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تو ہمارے پاس social control کے بہت سارے طریقہ کار ہیں. اب اس میں it can either be the moral teachings, it can either be the education, it can either be the mass media, it can either be the law, changes in legal structure, legal framework that can manage to bring change in the society. Deviation and law. ٹھیک ہے، ڈیویشن ان لا میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اوکے صحیح ہے ایٹ ٹائمس if the level of deviation is high in nature. Second thing, the level of deviation somehow affects majority of the society, and the negative influence of that particular deviation is very high. In that case, the governments or the legal bodies try to devise a framework in order to control and manage deviance. ہر جگہ کے اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں فار، اور اس میں کچھ جگہوں پہ یہ ہے کہ وہ چیزیں تھوڑا سا وائلیشن کے ساتھ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگوں نے بات کی تھی جھوٹ ہے، جھوٹ ظاہر ہے پوری دنیا میں ہم لوگ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایتھکس چینج ہوتی ہیں مختلف جگہوں کی، مگر سرٹن ethical norms and traditions are common all over the world. ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایتھیکل نہیں ہے، ان ایکسیپٹیبل ان ایکسیپٹیڈ سینیریو ہے.
اوکے, مگر اس کے باوجود اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لا نہیں ڈیوائز ہوا ہوا. ہاں, وین ایور اگر آپ, ہم کہتے ہیں کہ اوکے صحیح ہے, اف یو آر giving shahada in a court, in that case if you're working as a witness, آپ وہاں پہ ایز اے گواہی دے رہے ہو, تو اس صورت میں آپ سے اسی لیے اوتھ لیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ وہ چیز انیکسیپٹیبل ہو جاتی ہے. یا ہم بات کرتے ہیں کہ اوکے صحیح ہے, فار ایگزامپل گرینری, مینٹیننس آف گرینری از سم ہاؤ پازیٹیو ایکٹ آل اوور دا ورلڈ, مگر اس کو جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں یا اسموکنگ ہے یا پولیوشن ہے, دیٹ از انیکسیپٹیبل آل اوور دا ورلڈ. مگر کچھ کنٹریز میں اس کو لے کے لاز ڈیوائز ہوتے ہیں, کچھ کنٹریز میں نہیں ہوتے. ہم ہمارے ملک میں اگر بات کریں تو ہمارے یہاں لائک آپ اگر درخت کاٹ دیتے ہو یا گرینری کو خراب کرتے ہو, یا آپ کہیں پہ آگ لگا لیتے ہو, یا آپ کہیں پہ اسپٹنگ کر رہے ہوتے ہو, یا آپ کہیں پہ جو ہے وہ گاربیج تھرو کر رہے ہوتے ہو, تو اس کے اگینسٹ کوئی پینلٹی نہیں ہے, حالانکہ ہونی چاہیے ہے. تو جتنا اسٹرکٹ ہمارے پاس کنٹرول ہوگا, سوشل کنٹرول ہوگا, اس چیز کے, اس پرابلم کے, اس ڈیوینس کے ایلیمینیٹ ہونے کے چانسز اتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے. چوری, fraudulent ایکٹیویٹیز اور یہ کرمنل ایکٹیویٹیز, مرڈرز, کرائمز, یہ تمام چیزیں ظاہر ایسی ہیں جن کو لے کے پوری دنیا میں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو لے کے پوری دنیا میں اسٹریٹ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, پوری دنیا میں لاز ڈیفائنڈ ہیں اور اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کچھ کنٹریز نے اگنور کیا ہوا ہے, اس کو مورلس کے تھرو جو ہے وہ ڈیوینس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, سوشل کنٹرول کرنے کی, مگر اس کو لے کے پینلٹیز نہیں ڈیوائز کی جاتی. ٹھیک ہے نا. Now moving on towards the causes of deviance. ہمیں سب سے دوسری چیز ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ڈیوینس کی وجوہات کیا کیا. The first one, as we have started in the beginning, جب ہم سوشیولوجی کا ہم لوگ بالکل اسٹارٹ کر رہے تھے اور ہم لوگ بیسکس پڑھ رہے تھے, اس وقت ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہیومن پرسنالٹی is the composite of a lot of institution, a lot of factors, جس میں ہم لوگوں نے کہا تھا اس کا فیملی انسٹیٹیوشن بھی ہے, اس کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی ہے, فیملی, ایجوکیشنل, اکنامک انسٹیٹیوشن, ہم لوگوں نے بات کی تھی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز بھی وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا سراؤنڈنگ ایریاز بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. So there are lot of scenarios, lot of things, lot of different events in life that contributes to the positive or negatives within the personality of a human being. تو یہاں پہ بھی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کامن کازز آف ڈیوینس کیا کیا ہے, تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے اس بندے کی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں بلڈ اپ ہونے سے رہ گئی ہیں, یا اس کا کلچر ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے ہمارے پاس a lot of people are brought up in abroad in foreign countries. اب وہاں کے حساب سے ان کی اپ برنگنگ بالکل اچھی ہے, بالکل سیٹ ہے, بالکل پرفیکٹ ہے, مگر وہ لوگ جب اگر موو کرتے ہیں کسی یہاں کے کلچر میں, تو وہ لوگ یہاں کے لیے کیا ہوتے ہیں, انیکسیپٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں, یا ڈیوینس ان کی شو ہو رہی ہوتی ہے, ڈیویشن آپ کو دکھ رہی ہوتی ہے. سیم سینیریو یہاں پہ بھی لائے کرتا ہے. جب ہم لوگ یہاں پہ یہاں کے کلچر میں رہتے ہوئے پلے بڑے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہاں کے اس میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں, یہاں کی ہماری پریکٹسز ہوتی ہیں, تو ہم لوگ جب فورن کنٹریز میں جاتے ہیں تو ایٹ ٹائمس انیشیلی ہم لوگ ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ وہاں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہے ہوتے, اور گریجولی وی ایسیمیلیٹ, وی املگمیٹ ان دیٹ پرٹیکولر کلچر, ہم اس کے اندر مرج ہوتے چلے جاتے ہیں, منگل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہمیں کازز آف ڈیوینس جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, تب تک ہم کسی بھی بندے کے اندر موجود ڈیوینس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. The first thing, broken family and improper socialization. ظاہر family institution is one of the main component, one of the main institution that contributes in a person's in the personality of a human being. تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ظاہر بروکن فیملیز ہیں, اس کے اپنے ایشوز ہیں, انکمپلیٹ جو ہے وہ اٹینشن ہوتی ہے, اور اس کی جن پرابلمس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں. سو واٹ ایور آر دا ریزنس, بٹ دیر دیٹ لیوز اے مارک
on the person's thinking perspectives, اور اس کی کہاں پہ اس کے کمپلیکسز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں یا کس طریقے سے وہ جو ہے وہ سوسائٹی میں کبھی کبھار ریبلس نیچرز جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے. دین سم ٹائمز جو ہے سیکنڈ وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے پاس لیک آف انٹرسٹ ان ایجوکیشن ہوتا ہے, لیک آف ریلیجیس ایجوکیشن ان مورالٹی ہوتا ہے آپ کے پاس, کہ آپ کے جو بھی ہے وہ ظاہر ایجوکیشن آپ کی پرسنالٹی کو انہانس کر رہی ہوتی ہے, آپ کو صحیح اور غلط بتا رہی ہوتی ہے. It tells you the rights and wrong, and same is the case with the religious institutions. تو ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ریلیجیس ایجوکیشن ہوتی ہے, وہ ابھی آپ کو رائٹ اور رانگ بتا رہی ہوتی ہے, صحیح غلط کیا ہے اور کیا چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں اور کیا چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو اگر آپ کا ان چیزوں یا تو آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہے یا آپ کا ان میں انٹرسٹ نہیں ہے, واٹ ایور آر دا ریزنس, ان کا نہ ہونا آپ کی پرسنالٹی میں پازیٹیو اور نیگیٹیوز کو کا امبیلنس کریٹ کرتا ہے. And the inclination towards the negative is somehow the deviance from the society, standard roles of the society. Rejection by the neighborhood, another factor. اب rejection by the neighborhood کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ بہت سارے اوقات میں ہمارے پاس جو ہے ڈیو ٹو certain scenarios, آپ کہتے ہو کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی پرٹیکولر فیملی ہوتی ہے, اب اس میں جو ہے اس فیملی کے کوئی بھی انٹرنل پرسنل پرابلمس کی وجہ سے یا تو ان کا پرسنل پرابلمس کی وجہ سے باقی سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, یا آپ کی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے سوشل کلچرل سینیریوز, جیسے کاسٹ الگ ہوتی ہے, ریلیجن الگ ہوتا ہے, تو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ پرٹیکولر سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. اگر وہ کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ سوسائٹی کا کچھ الگ وہ ہے, تو وہ اسے ایز اے ڈیوینس کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سوسائٹی جب آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی تو اس کے نتیجے میں آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک ریبلس نیچر بلڈ اپ ہوتی ہے. آپ اپنی سوسائٹی کو کے اگینسٹ میں, نارمز اینڈ ویلیوز کے اگینسٹ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہو. تو آپ کی کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی پرسنالٹی میں کمپلیکسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. لیک آف بیسک فیسلٹیز, ایز وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر, کہ جب ہمارے پاس انسان کا صحیح غلط, اگر ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ if the economic institutions, if they are not provided with the basic facilities, ان کو ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا اور ان کو نہیں ہے اویلیبلٹی, تو انسان کے صحیح غلط جو ہے وہ اس کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ مطلب سوشیولوجی ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, کہ ہم نے جیسے شروع میں ہی بات کی تھی ہمارے ارلی لیکچرز میں, کہ اگر فار ایگزامپل ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ اگر بھوکا ہوتا ہے اور اینڈ دے آر ناٹ پرووائڈیڈ دا مینس آف لیونگ, تو اس صورت میں ایک وقت میں اس کا جو صحیح غلط کا پیمانہ ہے وہ اس کا چینج ہو جاتا ہے. ان ایکسٹریم ہنگر people used to start robbery, لوگ چرانے لگتے ہیں چیزیں, اور یا پھر اپنا جو ہے وہ دوسروں کی چیزوں کو چرانا, استعمال کرنا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ ایجوکیشن نہیں ہے, تو ان کی وجہ سے پرابلمز آنا شروع کرتی ہیں. سو اسی لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی کوپ اپ کرنے کے لیے آپ سوسائٹی میں باقی لوگوں کو بھی ایجوکیشن کو سامنے رکھتے ہو. There are many who use wrong ways like crime, robbery just to have access to modern facilities. خاص طور پہ اگر ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ at times it happens, آپ کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو اگر کسی مطلب آپ دیکھتے ہو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, and at times it happens کہ جو آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ ڈفرینٹ بچوں کو فیسلٹیز اویل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھتے ہیں, تو وہ اس سے کمپلیکس ہو رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ وہ خود بذات خود بچے ہیں تو ان کو یہ سینس بھی نہیں ہے
ابھی ان کے اپنے مورلز اور اسٹینڈرڈس اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گریجولی چوری کی طرف راغب ہوتے ہیں یا وہ چیزوں کو پکنگ کی طرف راغب ہوتے ہیں. Whereas contrary to that, اگر ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی پرسنالٹیز اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا کوپ اپ کر لیتے ہیں. اسٹل جب ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اوکے صحیح ہے جسٹ اوائڈ شو آف ان فرنٹ آف دا پور, تو دس از دا ریزن, کیونکہ ہم لوگوں کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جب شو آف کر رہے ہو پورس کے سامنے تو اٹ مینس یو آر امنگ دا رسپانسبل ون. سیکنڈ چیز یہ کہ ہمارے ڈفرینٹ ٹیکسز ہوتے ہیں یا زکوٰۃ کے طریقہ کار ہوتے ہیں تو جن کے ذریعے ہم سرکولیشن آف منی کو اسی لیے پروموٹ کرتے ہیں. ڈکلائننگ مورل اینڈ ریلیجیس ویلیوز آف دا سوسائٹی, ہم جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ڈیزائر آف ایکومولیشن آف ویلتھ ہے. آپ دیکھتے ہو کہ اوکے صحیح ہے انسان کے اندر جب زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہوتی ہے, moral and religious values, whatever are the reason, either the media, either whatever are the reasons, rapid modern industrialization, اس کی وجہ سے ہم بات کر رہے تھے ڈیزائر ایکومولیشن آف ویلتھ, یعنی یہ کہ انسان جب زیادہ سے زیادہ کی ہوس میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ صحیح اور غلط کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ نہیں یہ دیکھتا کہ کس کو اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور کس کو اس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. اس کا جو کمرشل نیچر ہوتی ہے, جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہمارے یہاں ریسنٹ ایک ایگزامپل مستقل ڈسکس ہو رہی ہے کہ اوکے صحیح ہے ان کیس اف یور if the price of education is too high, the schools are commercial in nature and they are charging heavy fees from the parents, تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کے پاس اس کا مطلب وہ اپنے جو ہم کہتے ہیں نوبل پروفیشن سے ہٹ گئے ہیں. تو یا پھر آپ کے پاس میڈیکل ہے تو اس صورت میں ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایٹ ٹائمز اٹ ہیپنس کہ اوکے صحیح ہے the doctors who wants to accumulate money, یا آپ کے پاس کوئی بھی ہے, کوئی بھی ایون انڈسٹریلسٹ کوئی بھی پروڈکشن میں بات کر رہے ہیں اور وہ انفیئر پروفٹس چارج کر رہے ہیں, تو دے آر سم ہاؤ ڈیویٹنگ, وہ چیز اس کے نتیجے میں ڈیوینس کا آپ کا سوسائٹی میں سینیریو کریٹ ہوتا ہے. ادر ریزن میں انکلوڈ پیرنٹ لیس چائلڈ, وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, پیرنٹ لیس چائلڈ ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے پاس بہت کامن ایگزامپل ہے اور ہم آج کی سوسائٹی میں تو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے پیرنٹ لیس چائلڈ جب ہوتے ہیں تو اس صورت میں آرفنس ہوتے ہیں, یا آپ کے پاس ڈفرینٹ ایسے جن بچوں کے پیرنٹس نہیں ہوتے یا وہ ورکنگ میں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے, یا بذات خود وہ پیرنٹس جو ہیں وہ الٹریٹ ہوتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو بچے ہیں وہ اپنا ان کی غلط پرسنالٹیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. ماس میڈیا ون آف دا بگیسٹ سورس, ہم جس پہ ہر بندہ آج کل پن پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہر بندہ اس پہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ the media whatever the media is portraying in the society that is somehow not acceptable, اور ماس میڈیا کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر. یہ ہم نے بات کی تھی جب ہم لوگ شروع میں بات کر رہے تھے سوشیولوجی کے بگننگ, اس میں ہم نے کہا تھا ماس میڈیا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ components that devise the personality of a human being, اس لیے کیونکہ اسی کے تھرو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے, وہ ایک طریقے کا انسٹیٹیوشن ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, تو اس کے ذریعے جب آپ ایک وقت میں ایجوکیشن دے رہے ہو اور آپ وہی اگر سورس آپ کی غلط ہو جائے تو اس صورت میں سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوکے صحیح ہے بہت سارے ڈریسنگ اسٹائلز یا بہت سارے آپ کے جو ہے وہ فن لونگ اسٹائلز شو کرنے کے اس میں میڈیا بڑے غلط طریقے سے چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جیسے ہم لوگ جس میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیئر بیس, جس میں بغیر ریگارڈلیس آف جو ہے وہ پریکاشنری میجرز وہ ایڈونچرس اس کو نیچر کو شو کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک طرح سے آپ کو اس طریقے ان چیزوں کی طرف ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں دوز آر انیکسیپٹیبل ان دا سوسائٹی. سو یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اربن سلمز ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایسے شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ایریاز بن جاتے ہیں جو باقاعدہ کرمنل کالونیز بن چکے ہوتے ہیں, نوگو ایریاز بن چکے ہوتے ہیں. صحیح, تو یہ تمام چیزیں دیز آر دا ریزنز آف ڈیویئنس. ناؤ موونگ آن ٹوورڈ دا سوشل کنٹرول. سوشل کنٹرول کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو جیسا بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ وین ایور دیر از اے ڈیویئنس, اگر آپ سوشل کنٹرول نہیں کریں گے
تو اس صورت میں جو ہمارے پاس جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے کہ انسان کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، ایک جنگل کے اندر کوئی قانون نہیں ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی جتنی زیادہ پاور ہو تو زیادہ وہ جو پاورفل ہوتا ہے اس کا راج ہوتا ہے، اس کی حکومت ہوتی ہے، اس کی رولنگ ہوتی ہے. بٹ اٹس ناٹ ان دا سوسائٹی آف ہیومن بینگس. ہیومن بینگس کے اندر ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ human beings are bound to certain norms and rules and regulations. انسان جو ہے وہ لمٹس انسان کے لیے ہر دور میں کچھ نہ کچھ لمٹس ہوتی ہیں، کچھ نہ کوئی چیزیں اس کو الاؤڈ ہوتی ہیں، چاہے وہ ہم جو ہے وہ ہم بالکل ارلی ٹائمنگز میں بات کریں، بی بی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے وقتوں سے، آدم اینڈ ایو کے ٹائم میں، اس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ certain things are restricted, certain things were restricted to them. اور وہ جہاں پہ ڈیویٹ کیے تو ہمارے پاس وہ بھی آتا ہے، اس کے ساتھ پنشمنٹ کا بھی آتا ہے، ری انفورسمنٹ، پازیٹیو ری انفورسمنٹ، نیگیٹو ری انفورسمنٹ. یہ تمام کانسیپٹس ایسوسیٹ ہوتے ہیں in order to control, in order to set the boundaries, in order to set the rules and regulations so as to maintain a certain scenario in the society. Now, the social control refers towards all means and methods used to induce a person to conform to expectations of a group or society, or refers to various means by which a group or society attempts to achieve social order. یعنی وہ طریقے، وہ تمام طریقے جس کے ذریعے ایک انسان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر سوسائٹی کے پیٹرنس کو فالو کرے، یا جس کے ذریعے ایک سوشل آرڈر کو فالو کرنے کو انشور کیا جاتا ہے، وہ سوشل کنٹرول کہلاتا ہے. ٹائپس اور ایجنسیز آف سوشل کنٹرول، جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، وی ہیو ٹو ٹائپس آف سوشل کنٹرول. ون از دا فارمل کنٹرول، another is the informal control. جب آپ فارمل کنٹرول کی بات کر رہے ہوتے ہو تو فارمل کنٹرول ریفرز ٹورڈز uses of laws, legislation, military force, police force, administrative devices, etc. for the purpose of social control. یعنی ہم کہیں نہ کہیں لا، لیگل باڈیز اور ان تمام لیگل باڈیز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کنٹرول کو انشور کرنے کے لیے. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس کچھ ڈیویئنسز ایسی ہوتی ہیں، کچھ ڈیویشن سوسائٹی میں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، جن کو آپ فورگو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت بڑے لیول پہ ہمارے پاس نگیٹو کانسیکوینسز آنے کے چانسز ہوتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ ایک مرتبہ کسی کو چوری کرنے پہ چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا سامان لے کے باہر نکلنے میں محتاط ہوگا، کیونکہ اس کو تو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کسی بھی وقت اس کی جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی وہ اس کو ایک دوسرے کو چوری کر رہا ہوگا، لوٹ رہا ہوگا، مار رہا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز مسٹ ہوتے ہیں ایوری کلچر. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہمارے پاس، ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس فارمل کنٹرول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسٹل ہمارے پاس ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کرمنل ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہو تو آپ فار ایگزامپل ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ماس میڈیا کو کنٹرول کرنا. ماس میڈیا ہے تو ماس میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس پیمرا کا ادارہ ہے، اور پیمرا کا ادارہ لیگلی یہ انشور کرتا ہے کہ اوکے what are the rules and regulations that has to be followed by the TV channels. Same is the case with universities, institutions. ہم یونیورسٹیز کے لیے بات کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کو HEC فالو کر رہا ہوتا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن رولز اینڈ ریگولیشنز بناتا ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے ہمیں، اور جس کو فالو کرتے ہوئے ہم یونیورسٹیز کی پالیسیز ڈیوائز کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہماری کوئی بھی پالیسی ڈیویٹ کر رہی ہوتی ہے so that is somehow unacceptable for the society اور اس پہ لیگل ایکٹ لیا جاتا ہے. اسکولس کی بات کریں تو بورڈز ہیں ہمارے پاس، آپ چیمبر آف کامرس ہے دیٹ سیٹس دا رولز اینڈ ریگولیشنز اور پالیسیز فار بزنس اینڈ انڈسٹریز. ہمارے پاس چیمبر آف کامرس کے ادارے ہیں، یا ہمارے پاس ڈفرینٹ لیگل رولز ہیں. اب لیبر لاز کی بات کرو، انوائرمنٹل لاز کی بات کرو، دیر آر لاٹ آف لاز دیٹ سیٹ the premises, that set the limits for the organization, for the entities, for the people to understand what can be done and what cannot be done.
ٹھیک ہے نا. جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں اور بزنس میں اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں تو ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ ہمیں اگر یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس کیا لیبر لاز ہیں, کیا انوائرمنٹل لاز ہیں, آپ کے پاس کیا سپلائی لاز ہیں, کیا کسٹمر کنزیومر ایکٹ کیا کہتا ہے, کمپٹیشن ایکٹ کیا کہتا ہے, جب تک یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوں گی اور ہم اگر اس چیزوں کو وائلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کمپٹیشن ایکٹ ہے, آپ کمپنیز کو دیکھ رہے ہوتے ہو. فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ اوکے صحیح ہے, ہمارے پاس الیکٹریسٹی جو ہمارے پاس کے الیکٹرک کا ادارہ ہے اور وہاں پہ ادھر اتنے پرابلمز آ رہی ہیں, سو اس کے نتیجے میں کہاں پہ کون سا ادارہ رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کر رہا ہے, کون سا ادارہ رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو نہیں کر رہا. تو اگر کنزیومر اس کو رائٹس کو فالو نہیں کر رہا, کمپٹیشن ایکٹ کو فالو نہیں کر رہا, تو یہ تمام چیزیں اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو سوسائٹی میں گریجولی کیوس بلڈ اپ ہوتا ہے. جیسا ہمارے سامنے ابھی فار ایگزامپل ہم کے الیکٹرک کی بات کرتے ہیں تو کیوس ڈیولپ ہوا, ہم نے ڈفرینٹ حادثے ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے. جیسے ہم نے فار ایگزامپل کہا کہ ہمارے پاس اگر آپ کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ سیفٹی میجرز نہیں لے رہی ہوتی اور وہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کانسیکوینسز آ جاتے ہیں. تو اسی لیے لیبر لاز اسی لیے ڈیوائز کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں مسٹ ہیں. اب جیسے رولز اینڈ ابھی ہم نے کہا کووڈ کا سینیریو ہے, تو کووڈ کے سینیریو میں ماسک پہننا اس سے پہلے کوئی مسٹ نہیں تھا, مگر کیونکہ کووڈ کے سینیریو میں ہمارے پاس کانسیکوینسز سیویئر ہیں تو اسی لیے ماسک کو پہننا ہمارے لیے مینڈیٹری ہو گیا. ماسکس کے اندر ایس او پیز کا آپ ایک ٹرم دیکھ رہے ہو. سو دیز آر دا ویز ٹو کنٹرول, مینٹین فارمل کنٹرول when the consequences are severe in nature. Moving on towards the informal control. جب ہم informal control کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس انفارمل کنٹرول میں ہمارے پاس جیسے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ انفارمل کنٹرول میں خاص طور پہ ماس میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بہت بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ یہ وہ کنٹرول ہے جس میں پینلٹیز نہیں ہے. فارمل کنٹرول کیا ہے, جس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت آپ کو ایسے باؤنڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اگینسٹ میں پینلٹیز ہوتی ہیں, پینلائزڈ ہوتے ہیں آپ. اگر آپ کو فالو نہیں کریں گے رولز اینڈ ریگولیشنز so then you will have to bear the consequences, you have to face the penalty. whereas informal control یہ ہے جس میں آپ کو penalties نہیں فیس کرنی پڑتی. penalties آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ نہیں ہوتا, مگر یہ consequences یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. آپ انفارمل کنٹرول میں آپ کے پاس جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کا کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. پیپل یوز ٹو گوسپ اگینسٹ یو, پیپل یوز ٹو ریسنٹ یو, پبلک اوپینین آپ لوگوں کا خراب ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے, سمپیتھی ہوتی ہے. تو اس کو جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے انفارملی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کسی بھی بندے کے اندر موجود ڈیوینس کو. ان چیزوں کو اور فردر مینیج کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, ماس میڈیا انسٹیٹیوشنز, اکنامک انسٹیٹیوشنز کو باقاعدہ ہم لوگ تھوڑا سا ان کے تھرو لوگوں کو صحیح اور غلط کا کانسیپٹ بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں. اسٹیپس ٹو اٹین سوشل کنٹرول. اب یہ کہ ہم لوگ سوشل کنٹرول کو اٹین کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. First of all, that is the socialization of parents. Parents must be trained for better enforcement of social norms. Strong introvert personalities are not very good. Neither the two extrovert personalities. The balance in a personality is very much important. جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں بیلنسڈ پرسنالٹی سوسائٹی میں ہونا بہت ضروری ہے. اب اس کے لیے ہمارے پاس جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز اور نارمز اور ایتھکس اور ویلیوز کو سمجھنا جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا, وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس لوگوں کی آپس میں سوشلائزیشن اسٹرانگ ہو. سوسائٹی بنتی ہی جب ہے جہاں پہ سوشلائزیشن لوگوں کی اسٹرانگ ہوتی ہے. جن سوسائٹیز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھتے ہیں ہم اپنے پاسٹ میں, ایون ہمارے پاکستان کے کلچر میں جو میٹرو کراچی وغیرہ میں ہم جیسے بات کریں تو ان دا پاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پریویسلی لوگوں کی سوشلائزیشن بہت اسٹرانگ ہوتی تھی, اور اس سوشلائزیشن اسٹرانگ ہونے کے نتیجے میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس بہت کم تھیں جس میں لوگ جو ہے وہ
سوشل نارمس کو ڈیویٹ زیادہ کر رہے ہیں. گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم آج کی تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیو ٹو ورکنگ فینومینا, ڈیو ٹو اکنامک ریزنز, واٹ ایور آر دا ریزنز, ہمارے پاس لوگوں کی سوشلائزیشن گریجولی کیا ہوتی جا رہی ہے, کم سے کم. ایون یو ڈونٹ نو اباؤٹ یور نیبرس, آپ کو اپنے نیبرس کا بھی نہیں پتا ہوتا آپ کو. اسٹل ہم ولیج ایریاز میں ہم اگر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ولیج ایریاز میں ہمارے پاس اسٹرانگ سوشلائزیشن ہے. وہاں پہ لوگ ایک پرٹیکولر لگے بندے پیٹرن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ڈیویشن کم سے کم ہوتی ہے. مگر جب ہم شہروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں سوشلائزیشن کم ہے, بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے ڈیو ٹو اکنامک ریزنز, جابس میں لوگ مصروف ہیں, پڑھائیوں میں لوگ مصروف ہیں, آپس میں دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر ان ایچ ادر افیئر. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک انٹرفیئرنس سم تھنگ ایلس, مگر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہم لوگوں کو ایک اسٹریٹ پہ بھی اگر لوگوں کو گھر ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کا آپس میں ملنا ملانا نہیں ہوتا, تو اس کے نتیجے میں سوشلائزیشن کم ہو رہی ہے اور ایک پرٹیکولر کلچر منگلنگ بھی ختم ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس ڈیوینس بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے, اس کو سم ہاؤ مینیج کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے سوشلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ماڈل آرفنیج ہومس. آرفنیج ہومس آر دوز ایریاز جہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹ لیس چلڈرن آر دیئر, اور ظاہر ہے family institution, parental institution is one of the most basic, fundamental, important institution of one's life. ایک انسان کی زندگی میں بہت بڑا خلا آ جاتا ہے اگر اس کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو. وجہ یہ کیونکہ اس کے علاوہ سوائے اس کے کیونکہ یہاں پہ تو آرفنیج ہاؤسز میں تو دونوں ہی نہیں ہوتے, تو اس صورت میں ایک تو وہ لونلینس ان کی اپنی پرسنالٹی میں آ جاتی ہے, اور سیکنڈلی ان کی طرف ظاہر جو آپ کا پیرنٹس آپ کو امپورٹینس دے رہے ہوتے ہیں, اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں کر رہا ہو سکتا. پوری دنیا میں آرفنیج ہاؤسز آئیڈیل نہیں ہے, خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں پھر بھی جو کنٹریز ریلیجس ویلیوز کو تھوڑا سا سامنے رکھتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اندر خدا ترسی اور انسان دوستی زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں پہ تو پھر بھی یہ نوبل پروفیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان ایسے بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ ہم جیسے ہمارے اس میں بات کرتے ہیں, ہمارے ریلیجن میں ہم بات کرتے ہیں کہ یتیموں کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑا حق ہے اور ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسی لیے وہاں پہ لوگ وہ کر ہوتے ہیں. مگر ہم باقی اگر پوری دنیا میں بات کریں تو پھر فورن کنٹریز میں دیر آر لاٹ آف فورن کنٹریز جہاں پہ ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اسٹیک پہ ہوتے ہیں. سو ان آرڈر ٹو مینٹین, اور پرسنالٹیز اس کے نتیجے میں کرمنل پرسنالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. دا ون ود دا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, سائیکولوجیکل کیوس. جب امبیلنس پرسنالٹی کریٹ ہوتی ہے وہ سوسائٹی میں جا کے امبیلنس کریٹ کرتی ہے. تو سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ آپ آرفنیج ہومس کو ایسا کریٹ کریں کہ وہ خود سے آپ کے وہاں پہ آپ کے آئیڈیل اسٹرکچر کو فالو کر رہے ہوں. پروٹیکشن آف لاسٹ اینڈ کڈنیپڈ چلڈرن, پھر وہی والی بات کہ ظاہر سی بات ہے اس میں یہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, تو ان کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. جیسے پیرنٹ لیس چلڈرن ہیں ایسی لاسٹ اینڈ کڈنیپ چلڈرنس کی بھی بات آ جاتی ہے. موونگ آن دا نیکسٹ ٹاپک, جو ہمارے پاس جب ہم لوگ فردر پوائنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سوشلائزیشن آف بیگرز اینڈ انمپلائڈ. اب یہاں پہ جیسے بات ہو رہی ہے یا بیگرز کی بات ہو رہی ہے, ان کے ساتھ بھی کیونکہ جیسے ہم لوگوں نے پیچھے بات کی تھی ڈیوینس کے ریزنس میں کیا ہے, اکنامک کرائسس, ہنگر, lack of basic facilities. Same is the case with the beggars and unemployed. When their basic facilities are not fulfilled and they are not able to fulfill their basic necessities of life, that used to create a negative prospect in their personality. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تو یہ کہ انمپلائمنٹ یا بیگنگ پروفیشن ہی اوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ بیگر بذات خود اس کی پرسنالٹی میں ایتھکس کی اور سرٹن پیرامیٹرز کی کمی ہے, جس کی وجہ سے وہ انسٹیڈ آف پروفیشن وہ بیگنگ کی طرف آیا ہے. تو یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں سوشلائزیشن آف بیگرز اینڈ انمپلائڈ کی, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے اور ٹرین کیا جائے
کہ وہ آگے پروفیشنز میں آئیں. Should be given technical education and training for setting up small businesses. Employment اس وقت نہیں مل رہی ہوتی جب ہمارے پاس ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہوتا ہے. ڈیمانڈ سپلائی گیپ سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ سپلائی گیپ سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جاب کرائسس ہے اس وقت بھی مارکیٹ میں ڈیو ٹو دا کووڈ-19 کورونا کی سچویشن کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز نے اپنی ڈاؤن سائزنگ کی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ جو ان امپلائڈ ہیں ان کو خود سے اپرچونیٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان امپلائڈ اس طریقے سے آپ ان کو وہ گائیڈ کریں کہ وہ اپنے خود کے چھوٹے چھوٹے کاروبار اسٹارٹ کر سکیں. For this, small and soft loans should be given to them on long-term basis. There are a lot of countries that are working hard on it. ہم ملیشیا کے ویژن 2020 کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ان کا سب سے بڑا ویژن یہی آ رہا ہوتا ہے کہ اوکے ہمارا ان کا جو ہے وہ نو بیگر پالیسی, یعنی یہ کہ کوئی بھی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے. اور وہاں پہ آپ ایسی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ until and unless there is a very extreme body physical weakness, there is a very extreme physical disability, اس کے علاوہ آپ کو ایسی والی کنٹریز میں کوئی آپ کو بیگر دکھے گا نہیں. Recreational activities, they are very much important. In order to recreational activities ہم نے پیچھے ڈسکس کیا بتا کہ ان کا مقصد انسان کو سوشلائزیشن کو بھی پراسپیکٹ دینا ہوتا ہے, اس کو ریلیکسیشن پراسپیکٹ بھی دینا ہوتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جن جگہوں پہ ہم لوگ جب بہت زیادہ بزی ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم لوگ اپنی ریکریشن کو ہم لوگ مینٹل ریلیکسیشن کی طرف نہیں جا رہے ہوتے تو ہم لوگ نگیٹیولی لینا شروع کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہماری پرسنالٹی میں نگیٹیوٹی جب آتی ہے تو آپٹمسٹک نیچر کم ہوتی چلی جاتی ہے, پیسمسٹک ایپٹیوڈ پروموٹ ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم لوگ خود بھی نگیٹیو ایکٹ کی طرف راغب ہوتے چلے جاتے ہیں. Education, discussed earlier, correction of offenders, criminals who are under trial and convicted in jail should be corrected. جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو ہمارے پاس اسائلمس ہوتے ہیں اور دوسری چیز ہمارے پاس الاٹ خاص طور پہ ہم لوگ ایک پرٹیکولر ایج سے بلو اگر ہمارے پاس کوئی بھی بندہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کے جیلز میں پہنچتا ہے تو ان کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں رکھا جاتا ہے. اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے, ان کو گائیڈنس دی جا سکے. ریلیجیس ایجوکیشن بھی ملنی ضروری ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ریلیجیس ایجوکیشن ہمیں صحیح اور غلط کا تعین کر رہی ہوتی ہے, ہمیں گائیڈنس دے رہی ہوتی ہے, ہماری ایتھکس ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے, کیا نارمز ہیں, کیا ٹالرنس ہے ہماری, اور پیشنس کیا ہے. رول آف میڈیا, اگین the only source which can change thinking direction. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. میڈیا کے تھرو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمیں ایک اور سوسائٹی کے اندر ورکنگ فیمیلز کو لے کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے میڈیا کے تھرو گائیڈنس دیتے ہو. آپ کو کسی پرٹیکولر پروڈکٹ کی کنزمپشن بڑھانی ہوتی ہے, آپ میڈیا کے تھرو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو. تو میڈیا ہیز اے گریٹ امپیکٹ آن دا way of living of one's life. تو the same is the case کہ ہمارے پاس میڈیا جتنا پازیٹیو رول پلے کرے گا, جتنا پازیٹیولی ایجوکیٹ کرے گا, لوگوں کو صحیح طریقے سے رہنے کو وہ کرے گا, صحیح طریقے سے رہنے کے لیے موٹیویٹ کرے گا, اتنا سوسائٹی میں پازیٹیوٹی پروموٹ ہوگی. میڈیا کا ایک اور بہت بڑا رول اس وجہ سے بھی ہے بیکاز لاٹ آف پیپل, لاٹ آف چلڈرن ان دا سوسائٹی دے آر انیبل ٹو گو ٹو اسکولس, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, وہ نہیں جا سکتے مگر ان کے گھروں میں ٹی وی ضرور ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر ٹی وی پازیٹیو تو کم سے کم وہ اگر ایجوکیشن نہیں بھی لے رہے تو وہ اس کے تھرو پازیٹیو اور نیگیٹیو میں کا ان کے اندر کانسیپٹ بلڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے. Now that was the end of topic. Hope you do not. Hope you all understand what is deviance and social control all about.
اس چیز کو لے کے اگر ہمارے پاس فردر ہمارے پاس کوئی بھی کیوریز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے آپ لوگوں کا ڈسکس کر لیں گے. گو تھرو دا لیکچر, گو تھرو دا ٹاپکس. خاص طور پہ اس چیزوں کا جو بھی ہم لوگوں نے ٹاپکس, جیسے ہم لوگ پہلے بات کرتے رہتے کہ جو بھی ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کو لے کے آپ بزنس سیناریو میں, مینجمنٹ سیناریو میں اس کی اپلیکیشن کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں. جیسے ہم لوگ بات کی, ہم لوگوں نے اس میں بھی ایگزامپلس میں ہم لوگوں نے بات کی کہ آپ کے لیبر لاز ہیں, انوائرمنٹل لاز ہیں, سیفٹی لاز ہیں ورکرز کو لے کے. تو اگر یہ چیزوں کو آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے تو آپ اور جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن اسموتھلی رن نہیں کر پا رہے ہوتے. سو ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ دا مٹیریل. انشاءاللہ اگر کوئی کیوریز ہوتی ہیں تو ہم لوگ فردر اس میں ڈسکس کر لیں گے. اللہ حافظ. کلاس.